لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں لیکن دینی مجالس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں نصیحت فرمائی تو عورتوں نے شکایت درج کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں تو بیان کرتے ہیں، ہمارے درمیان بیان نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستورات کے پاس بھی تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو دین کی باتیں بتائیں۔ دین کا سیکھنا جس طریقے سے مردوں پر ضروری، اسی طریقے سے عورتوں پر بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان کا درجہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آدمی زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے یقین اور تصدیق بھی کرے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اس کے اہم اراکین میں سے ہے، اس لیے ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علم سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب علم ہوگا تبھی آدمی نماز پڑھے گا، تبھی تلاوت کرے گا، تبھی روزہ رکھے گا، تبھی حج کے مسائل معلوم ہوں گے تو حج کرے گا۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم لوگ ساری چیزوں کے سیکھنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، لیکن نماز، قرآن کا پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا ہے، باتیں کرنی ہے کیسی کرنی ہے، غیبت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں، اس طریقے کو ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو نہیں سیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن وہ علوم جس پر ثواب اور عذاب ہے ان علوم کا سیکھنا ضروری ہے۔ آج کل لوگ بہت سارے ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ کوئی سوال ہوگا نہ کوئی جواب ہوگا۔ اس طرح کے سوالات کی فکر اور کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، اور جوابات دینے کی بھی فکر کرتے ہیں، لیکن وہ علوم جن کا جاننا ہمیں ضروری ہے ان کی جاننے کی فکر نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ نماز کو پڑھتے ہیں لیکن انہیں وضو کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وضو چونکہ لوگ دیکھتے رہتے اس لیے وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی جاتا ہے، لیکن غسل کا طریقہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غسل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دوست بتانے لگے کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ غسل کا یہ طریقہ ہے، عورتیں بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ فوراً اٹھی وہاں سے اور جا کے غسل کر کے کہا کہ ہم تو اس طریقے سے غسل کرتے تھے۔ نہا لینا ہی غسل نہیں ہے، ایک تو کہ آدمی پاک ہو غسل کر لے تو غسل تطہیر ہے یا تنظیف ہے یا تقریر ہے۔ تو ایک غسل یہ ہے کہ آدمی پر غسل واجب ہو گیا، جیسے کسی نوجوان کو یا کسی بوڑھے کو احتلام ہو جائے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یا مرد نے بیوی سے صحبت کیا تو دونوں پر غسل فرض ہو گیا، یا ایسے ہی حائضہ عورت حیض سے پاک ہوئی تو اس پر غسل فرض ہو گیا۔ اب غسل کرے گی کیسے؟ کیا صرف پورے جسم پر پانی بہا لینا کافی ہو جائے گا، یا اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ بھی بتایا؟ غور سے سنیں، غور سے۔ غسل کا سب سے پہلا طریقہ آدمی اپنے جسم سے نجاست کو دور کر لے۔ جس پر جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہو پہلے اس کو دھل لے، اس کے بعد آدمی وضو کرے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر آپ وضو نہیں کرتے ہیں تو آپ کا غسل پھر بھی ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہی ہے۔ موسم سرد ہے، آپ نے پہلے سر میں پانی ڈال دیا تو آپ کو مرض لاحق ہو سکتا ہے، پھر ہیمریج ہو سکتا ہے۔ تو آپ جب وضو کر لیں تو ایک طرح سے جسم اس پانی کا عادی ہو جاتا ہے جس سے آپ نے اس وضو کیا ہے، جسے آپ نے غسل کرنا ہے۔
وہ جسم آپ کے اس پانی کا ایک طرح سے متحمل ہو جاتا ہے، برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو جاتی ہے۔ اچانک آپ اپنے سر پہ پورا پانی ڈال لیں گے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ وضو میں آپ نے پورے جسم پر پانی بہا لیا، آپ نے شیمپو بھی کر لیا، آپ نے صابن بھی استعمال کر لیا، اور کر کے آپ چلے کہ بہترین کپڑا پہن کے نماز پڑھ لیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ غسل فرد میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ فرض ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہا لیے تو ہو گئے۔ بہت سی عورتیں اپنے سر کے بال نہیں کھولتی ہیں اور کندھے سے غسل کر کے چلی جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں غسل ہو گیا۔ جہاں پر نجاست لگی تھی وہ جسم پاک ہو گیا ہے۔ آدمی جنبی ہو یا مختلف ہو، جنبی کہتے ہیں کہ میاں بیوی نے صحبت کی، مختلف ہو کہ کسی کو احترام ہو، تو اب اس پر غسل فرض ہو گیا۔ وہ اگر اس کے جسم پر کہیں نجاست نہیں لگی ہے تو اس کا جسم پاک ہے، اس کا جسم پاک ہے، اس کا پسینہ پاک ہے، اس سے مصافحہ کرنا جائز ہے۔ اس کے جسم میں اگر کوئی پانی لگا ہو اور پھر کسی کے جسم میں لگ جائے تو پاک ہے۔ لیکن یہ غسل کا حکم جو ہے یہ حکمی ہے، جو ہمیں غسل کا حکم دیا جائے، حکمن غسل فرض کیا جائے، کوئی نجاست جسم پر نہیں ہوتی، بس اللہ نے حکم کر لگا دیا کہ آپ کو غسل کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو پہلے کلی کرنا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ بہت سی عورتیں جن کے کیسو، یہ بال ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بال نہیں بھی کھولیں گی اور بال کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو غسل ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بال کو بھگونا ضروری نہیں، بال کے ایک ایک حصے کو تر ہونا ہے۔ بال کی جڑیں خشک رہ جاتی ہیں، جب اس کو اس میں پانی پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے تو بدرجہ اولا لٹکے ہوئے بالوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بہت سارے حضرات غسل کرتے، وضو کرتے، تو وضو میں داڑھی اگر گھنی ہو تو کھال کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا گھنی داڑھی؟ گھنی داڑھی اس کو کہتے ہیں کہ بال کے اوپر سے کھال نظر نہ آئے، بال کے اوپر سے کھال نظر نہ آئے تو داڑھی گھنی ہے، اور اگر کھال نظر آتی ہے تو داڑھی گھنی نہیں ہے۔ گھنی داڑھی پر لٹکے ہوئے بال پر مسح کرے تو وضو ہو جائے، اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر داڑھی خفیف ہے، گھنی نہیں ہے تو اندر پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ یہ سارے مسائل بیان کرنے کے مجمع میں نہیں ہے کہ لوگ کچھ کا کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ آپ اپنے امام سے غسل کا طریقہ پوچھیے، وضو کا طریقہ پوچھیے، نماز کا طریقہ پوچھیے۔ آپ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تو آپ پرچی دے کر کے اپنے شوہر کے ذریعے سے مسائل پوچھیے، پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ دل میں خیال آتا ہے، ہم کسی مولانا صاحب سے پوچھیں گے، کسی امام صاحب سے پوچھیں گے، لیکن پوچھ نہیں پاتے، زندگی چل یہ لاپرواہی، یہ آخرت سے غفلت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسائل نہیں پوچھتا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ہمارے مال کا 2.5% وہ غریب کا حق اللہ نے اس کو رکھ دیا، 40واں حصہ۔ کتنا؟ 40واں حصہ ہمارے مال میں اللہ نے غریب کا حصہ ڈال دیا ہے، مسکین اور فقیر کا حصہ ڈال دیا ہے۔ ہر آدمی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرے۔ زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ اپنے امام صاحب سے پوچھیے، اپنے مفتی صاحب سے پوچھیے، ہمارے پاس کتنا مال ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکلے؟ سونے پہ سونے خرید کر کے عورتوں کو جمع کرنے کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن اس مال کی زکوٰۃ نکالنے کی کسی کو فکر نہیں ہوتی، تو وہ ہمارے یہاں ضائع ہوتا ہے، یا اگر بیماری آتی ہے یا پریشانی آتی ہے
یا پیسہ ہلاک ہو جاتا ہے یا گھر کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی ہے، ہمارے مال میں خبیث مال آ گیا۔ قیامت کے دن جو مال انسان کو ڈسے گا گنجا سانپ بن کر کے، وہ ایسا مال ہوگا جس مال کی زکات نہیں نکالی، اور جس مال کی زکات نکالی جاتی ہے چاہے اربوں خربوں ہو، دنیا کا آدھی آپ کی پراپرٹی آپ کی ہو، اگر آپ اس مال کی زکات نکالتے ہیں تو وہ مال کنز نہیں ہوگا، وہ مال کنز نہیں ہوگا، اس مال پر اللہ کے آپ پر وبال نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا کہ آپ زکات نکالتے ہیں۔ اور آپ کے پاس 1 لاکھ روپے بھی اگر آپ زکات نہیں نکالتے تو وہ مال کنز ہے، وہ خزانہ کنز ہے۔ قیامت کے دن وہی خزانہ گنجا سانپ بن کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، ہم کو ڈسے گا۔ تو مال زکات نکالنی ہے، مسائل پوچھ کر کے نکالنے ہیں۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں سے مفتی صاحب سے پوچھیے۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو زیور عورت اپنے میکے سے لاتی ہے اس زیور کی مالک خود عورت ہوتی ہے، اس زیور کی مالک خود عورت ہوتی ہے، اور جو زیور شوہر دیتا ہے بیوی کو وہ مال، وہ زیور بیوی کا نہیں ہوتا، شوہر کا ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں کیسا ہے نہیں پتا، کیونکہ جب طلاق ہوتی ہے تو وہ زیور شوہر کو واپس کیا جاتا ہے، ایسا ہے۔ جب طلاق پڑتی ہے جو زیور آپ نے اپنی بیوی کو دیا واپس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ لیتے ہیں نا۔ یہاں بھی عرف یہی ہے، وہ زیور آپ کا، اس کی زکات آپ دیں گے، اور جو زیور عورت اپنے میکے سے لے کر کے آئی ہے اس کی زکات دینے کی حقدار بیوی خود ہے۔ اچھا اب آپ مسئلہ جان دیں گے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت نہیں زکات دے گی، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو زکات کہاں سے دے گی؟ کہاں سے زکات لا دے گی؟ آپ کا سارا کام وہ کرتی ہے تو زکات تو آپ ہی نہ دیں گے اس کو پیسہ۔ یا تو یہ ہے کہ بیوی خود جائے بازار میں وہ اس کام کاج کرے پھر اپنے مال کی زکات دے گی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط ذہن بنا ہوا ہے کہ 1 کروڑ کا اگر زیور ہے، سونا 1 کروڑ کا سونا ہے اگر، اور کیش پیسہ نہیں صرف سونا ہے، تو پوچھتے ہیں مفتی صاحب زکات کیسے دیں گے؟ پیسہ تو نہیں ہے، کیا کہیں لکھا ہے کہ پیسہ ہی زکات میں دینا ہے؟ بتائیے، کہیں لکھا ہے کہ صرف پیسہ ہی زکات میں دینا ہے؟ جو چیز جس کے ہم مالک ہیں اسی چیز کو زکات نکالنا ہے، اس کا 40واں حصہ، چاہے وہ بکری ہو، چاہے بھیڑ ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے کتاب ہو، چاہے کاپی ہو، چاہے سونا ہو، چاہے مال ہو، چاہے زر ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے جوتا ہو، چاہے ٹوپی ہو، چاہے موبائل ہو، کوئی بھی چیز ہو وہی چیز نکال دینا ہے۔ تو اس کے انتظار میں نہ رہے کہ 1 کروڑ کا سونا پڑا ہوا، پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو زکات کیسے دیں گے؟ اسی سونے کو بیچ کر کے دیجیے، چاہے جتنا حصہ نکل رہا اسی سونے کو آپ دے دیجیے۔ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ حریص ہوتا جاتا ہے۔ اب سوچ لیجیے اس میں سے ایسے لوگ 10 سال پہلے ان کی کیا حالت تھی اور اب کیا حالت ہے۔ ہر آدمی اپنے مال میں بڑھتا جا رہا ہے، اپنے مال میں جب اس کے پاس 10,000 روپیہ تھا تو وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کاش میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو جاتا تو میں اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا۔ اس میں سے اکثر لوگوں نے ایسا اللہ سے وعدہ کیا ہوگا لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں، اور سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اب 1 لاکھ ہو گیا، اب 10 لاکھ کے مالک ہو جائیں گے تو ایک مسجد بنا گے، مدرسے میں کچھ دے دیں گے، کسی غریب کی مدد کریں۔ 10 لاکھ ہو گیا تو وہ کم نظر آ رہا ہے، 10 لاکھ ہو گیا تو کم نظر آ رہا ہے۔ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیے کہ تم کیا تھے اور اب کیا ہو، اور اگلا جب کسی کو کروڑ پتی کو دیکھو تو آپ کو لگے گا صاحب مٹی کا ڈرا، کیونکہ اس کے پاس 1 کروڑ، میرے پاس 10 لاکھ روپئے، ابھی 90 لاکھ میں پیچھے ہوں مجھ سے نہیں۔ آپ دیکھو کہ جو 50,000 والا ہے آپ اس سے 9.5 لاکھ روپے آتے نہیں۔ اپنے مال کی زکات نکالیں، مسائل پوچھ کر کے نکالیں، ورنہ غریب، ایک تو یہ ہے کہ غریب کا مال ہمارے پاس ہے، ہمیں دینا چاہیے تھا، ہم نے نہیں دیا، زکات کے نہ دینے کا وبال ہوگا اور غریب کا حق مارنے کا بھی وبال ہوگا۔ اور زکات اگر آپ دیتے ہیں دین کے کام میں، اگر آپ دین کے کام میں، جیسے مدرسے میں آپ نے زکات دے دیا تو زکات دینے کا آپ کو ثواب مل گیا، آپ نے زکات دیا تو آپ کو زکات دینے کا ثواب مل گیا۔ اور اگر آپ نے اپنے رشتے دار کو زکات دیا
اور وہ دیندار بھی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینے کا 2 گنا ثواب ملے گا. زکوٰۃ دینے کا 2 گنا آپ کو ثواب ملے گا. ایک تو آپ نے زکوٰۃ نکالی، جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی وہ غریب کا حق تھا، ہم زکوٰۃ نکال دیتے، نکال دیے، غریب کا پیسہ ہم نے دے دیا، ختم. لیکن اللہ کا انعام دیکھیے، زکوٰۃ ہمارے 2.5% ہمارے مال میں غریب کا ہے، اس کے نکالنے پر اللہ ثواب بھی دے رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ثواب نہیں ملتا نا، بولو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کو ثواب نہیں ملتا، کہ غریب کا حق ہم نے دے دیا. ایک آدمی کا حق کہا بنا ہو گیا، خلاص ہم نے آپ سے 1 لاکھ روپے لیا اور آپ کو دے دیا، ختم. لیکن اللہ کا انعام دیکھیے، ثواب پہ ثواب دیتے جا رہے ہیں. آپ نے زکوٰۃ نکالا 1 گنا ثواب، آپ نے کسی دین کے کام میں کسی دیندار آدمی کو دیا تو 2 گنا ثواب. اور اگر وہ دیندار بھی ہے اور آپ اس کو غریب بھی ہے اور یہ بھی آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو 3 گنا ثواب ملتا ہے. نیکیاں لوٹنے کا ڈھنگ سیکھیے. ہم دنیا میں تو یہ ہمارے بزنس یہاں ہے، ہماری پراپرٹی وہاں ہے، ہمارا بیٹا سعودی میں کما رہا ہے، یہ جاب کر رہی ہے، اور ہماری بیٹی ہماری جج ہے. 5-10 طرف سے ہمارا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. ہمارے بزنس ممبئی میں، ایک دبئی میں، ایک امریکہ میں، کئی بزنس ہے، ہر بزنس سے پیسہ آ رہا ہے، ہر اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے. لیکن نیکیوں کے جتنے دروازے میں سب بند کر، نیکیاں کرنے کے جتنے دروازے ہیں ہم نے سب بند کر رکھے. ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے، آپ ایک دین کے کام کے لیے آئے، آپ کو 1 ثواب ملا. آپ گھر سے نکلتے دعا پڑھ کر کے نکلتے، آپ کو 2 ثواب ملتا. آپ گھر سے نکلتے یہ نیت کر کے کہ میں جو سیکھوں گا اپنے بھائی کو بتاؤں گا، آپ کو 3 گنا ثواب ملتا. آپ یہ سوچتے کہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا، یہ 4تھا آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا. اس طریقے سے آپ نیت کو درست کریے اور نیکیاں لوٹیے. قیامت کے دن حسرت اور افسوس کسی چیز کا نہیں ہوگا، صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا، کاش میں دنیا میں کتنی نیکیاں جمع کر. آپ پوری زندگی سجدے میں ہی گزار دو، لیکن افسوس کس چیز کا ہوگا؟ کاش دنیا میں کچھ اور کر لیے، آج دنیا میں کچھ اور کر لیے ہوتے کہ آج نام عمل میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی. آج ایک آدمی کروڑ پتی ہے، ایک آدمی کی ماشاء مہتاب صاحب کی ایک بلڈنگ یہاں ہے، ایک بلڈنگ کہیں اور بن جائے، ایک بلڈنگ آپ کی بنوڈی میں بن جائے اور ایک بیلو سرا میں بن جائے تو لوگ فخر کرتے ہیں جی بڑی پراپرٹی کا مالک ہے، کروڑوں کی پراپرٹی اس کی جی ٹی روڈ پہ ہے، نیشنل ہائی وے پہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا بزنس کھلا جگہ چلتا ہے. یہ دنیا کا فخر ہے. آپ سب کو یقین ہے کہ یہ فخر یہیں مٹ جائے، یہ فخر یہیں ختم ہو جائے گا. یہ پروگرام مستورات کا ہے، لیکن مستورات ابھی مخصوصات ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ سب لوگ اپنا ہی بیان کر دیں. ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ یہ عموماً اردو کا قاعدہ ہے کہ جب جمع میں جیسے درخواست ہے نا، واو سائلنٹ ہو جاتا ہے، واو سائلنٹ ہے، وہ پڑھا نہیں جاتا، لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. لیکن خواتین کا واو سائلنٹ نہیں ہے، اس لیے خواتین بھی سائلنٹ نہیں ہوتی. بہرحال مسائل پوچھ کر کے اس پر عمل کریے، اپنی زندگی کو اس سنہرے موقع کو ضائع مت کریے. یہ گولڈن چانس ہے، سنہرا موقع ہے. برف کی طرح یہ زندگی پگھل رہی ہے. آپ کو اپنی زندگی کا اندازہ لگانا ہو تو آپ برف کی ایک سلی سامنے رکھیے اور دیکھتے رہیے کس طرح پگھل کے ختم ہو جائے. ایسے انسان کی زندگی بھی پگھل کے ختم ہو جائے گی، زندگی تمام ہو جائے گی، حسرتیں لوگوں کی باتیں رہ جائے گی. فلاں شخص بڑا مالدار تھا، بس میرے ابا نے بہت بڑی پراپرٹی چھوڑ دیا، بس. آپ کو اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. آپ کو اس سے وہی ملنے والا ہے جو آپ نے وہاں پر بھیجا ہے. ممات فقط قامت قیامت ہو. آدمی قیامت کب آتی ہے؟ مر گیا تو قیامت ہے، بچا کیا اس کا؟ آدمی مر گیا تو اس کی قیامت تو آ گئی نا، اب اس کا کچھ بھی نہیں بچا ہے. ہاں اگر اس نے کسی غریب کی مدد کی ہوگی، اس نے کسی کے گھر میں موٹر لگوا دیا ہوگا، مدرسے میں ایک کمرہ بنا دیا ہوگا، کسی مسجد کی بنیاد لگوا دی ہوگی، یا 1 فٹ زمین کا پیسہ دے دیا ہوگا. بہت آسان طریقہ ہے. 10 لاکھ کی زمین ہے، اس کو آج میں بانٹ دیجیے.
हर फुट मिसाल के तौर पे 500 रुपए का आता है, तो 500 रुपए आप दे करके 1 फुट जमीन खरीद के मदरसे में दे दें? नहीं, तो बड़ा आसान तरीका, वो जमीन तो कयामत तक रहेगी ना, मस्जिद की जमीन कयामत तक रहेगी। दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे मोदी जी उस पर कब्जा कर ले, चाहे योगी जी उस पर कब्जा कर ले, लेकिन वो तो आपको कयामत तक सामान मिलता रहेगा। इस ख्याल में ना रहिए कि मदरसा टूट गया, मस्जिद टूट गई तो अब तो हमारा काम खत्म। नहीं, मस्जिद जो आपने अल्लाह के अलाट करवा दिया, जमीन तो कयामत तक वो मस्जिद ही रहेगी, चाहे कोई भी कब्जा करता है। बाबरी मस्जिद पे लोगों ने क्या बना दिया, इसका क्या मतलब है? वो मस्जिद नहीं, वो मस्जिद ही है। उन्होंने अपनी जुबान से खुद साबित किया कि वो मस्जिद है। वो अलग बात है कि ताकत का जोर कभी चलता है, जब कोई चीज उरूज पे पहुंचती है तो उसका जवाब रहता है। आपने गुलाब का फूल देखा है, पहले कली होता, लेकिन जब बिल्कुल फूल जाता है तो उसका सवाल है, तो अपने उरूज पे पहुंचता है तो अब उसमें सवाल आना ही आना है। आपने दरख्तों को देखा होगा, अभी मौसम खिजान शुरू हो गया, पतझड़ का मौसम, जब नई पत्तियां आई अपने उरूज पे पहुंचता है तो पत्तियों को झड़ना ही झड़ना है। कोई भी चीज जब अपने उरूज पे पहुंचती है तो उसमें सवाल आता है। आप कभी जवान रहे होंगे, आपके उरूज आए तो सवाल आए, बुढ़ापा है, नहीं किसी भी कोई भी चीज आप उठा कर देखिए, उरूज आता है तो फिर कोई चीज बुलंदी पे जाती है, फिर उसका जवाल भी आता है। तो अभी जुल्म उरूज पे चल रहा है, अभी जुल्म उरूज पे चल रहा है। अब ये समझ जाइए कि जवाल का वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन ये कि जुल्म होता क्यों है, जुल्म होता क्यों है? हमारे हाथों के करतूतों की वजह से हम पर जुल्म हो रहा है। एक बार छोटा सा जुमला सुन करके अपनी जिंदगी में तब्दीली लाइए कि सहाबा किराम के पास क्या था, आप कुछ सोच लेते क्या था? कभी किसी की जुर्रत नहीं हुई कि निगाह उठा करके देखे हुई नहीं, क्योंकि वो दीन पर मुकम्मल अमल करने वाले, और हम तो आधा कीतर आधा पटेल। दाढ़ी सही तो पजामा सही नहीं, पजामा सही तो दाढ़ी सही नहीं, और 500 रुपया सदका निकाले तो 5000 रुपया ज़कात रोक के रखे। 500 रुपया सदका निकालते हैं तो 5000 ज़कात रोक के रखे। 10,000 रुपया ज़कात निकालते हैं तो किसी की 2 बित्ता जमीन हड़प के रखे। और सब कुछ सही है तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो झूठ बोल के खरीदारी और बेचदारी कर देंगे, खरीदो फरोख्त ही झूठ बोल के कर देंगे बड़ा बनने के लिए। अभी तो लोग गरीबों को दबा करके बड़े बन रहे हैं ना, जो आपसे कमजोर है उसको दबा दो, जो पैसे वाला उसके सामने तो आपकी हिम्मत नहीं होगी ना, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप तो पीछे हट जाओगे, सर 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 बोल के पीछे हट जाओ। गरीब जो आपसे निगाह मिलाने की हिम्मत नहीं रखता, आप उसी को दबा दो। यही सारा जुल्म जब होता है तो कुदरत को जलाल आता है, फिर अल्लाह जालिम बादशाहों को मुकर्रर कर देता है। जब इंसानों के कुलूब साफ सुथरे होते हैं तो उसी एतबार से अल्लाह बादशाह मुकर्रर करता है। कुलूब में जब गंदगी आती है तो अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुकर्रर कर देता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माएँ और बहनें, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं, कुरान की तिलावत करें, रमजान आ रहा है, खुश तबई से रोजा रखें और नमाज का खास तौर से इंतजाम करें। माएँ और बहनें, चूंकि उनको कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसने दूध ही गिरा दिया, उसने पेशाब कर लिया, अब पेशाब कर दिया बच्चा तो अब इंतजार कर रहे हैं कि अब बदलेंगे, तब बदलेंगे, अब बदलेंगे, तब बदलेंगे। उसी में ऐसा का वक्त निकल गया, मगरिब का निकल गया, ऐसा का वक्त आया, सो गई, 2-3 नमाजें कज़ा हो गई, अब हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही कि 3 नमाज कैसे पढ़े। तो जैसे ही औरतों के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लिया, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लिया करें। माएँ बहनें कान खोल करके सुने, नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है और अव्वल वक्त में आपको नमाज पढ़ना है। आप अपने नमाज पढ़ने का एक कपड़ा बना लीजिए। अगर आपका बच्चा छोटा है, आप नमाज पढ़ने का एक कपड़ा बना लीजिए। जब तक नमाज का वक्त नहीं होता है आप दूसरा कपड़ा पहनिए, लेकिन नमाज का वक्त जैसे होता है आप कपड़ा बदल करके फौरन नमाज पढ़िए। कितना वक्त लगता है नमाज पढ़ने में? ज्यादा से ज्यादा 4 रकात वाली है तो ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट, और इत्मीनान में कोई 5 बार कहेगा सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल अज़ीम तो 5 मिनट, और कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं तो 1.5 मिनट में 4 रकात पढ़ लेते।
کوئی غلط مسئلہ ہے. بہرحال کو نماز کا خصوصاً اہتمام کرنا ہے، پاکی اور صفائی ستھرائی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی. اور نماز میں آدمی فیل ہو گیا تو پھر کام بگڑ سکتا ہے. اس لیے نماز کو اپنے وقت پر پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے لیے ایک الگ کپڑا بنائیں نماز پڑھنے کے لیے. تھوڑا سا وقت آپ نکال لیں قرآن کی تلاوت کے لیے. سارا وقت 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہے، لیکن ہم اس میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں. پورا 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو کچھ وقت تو نکال سکتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. قرآن کی تلاوت کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، کان کھول کر سنو. اگر آپ نے بہت دنوں تک قرآن نہیں پڑھا تو زبان پر جلدی جاری نہیں ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار اس کو پڑھیں گے تو وہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. ہماری غلطی زبان قرآن کی متحمل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کے موسم میں جب قرآن کریم اترتا تھا، نزول ہوتا تھا، تو پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگا. یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہمارے ناپاک زبان پر قرآن کو جاری کر دیا. اب اس انعام کی قدر نہیں کرتے، اور انعام کی نعمت کی آدمی جب ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام چھین لیتے ہیں. آج قرآن کریم موجود ہے، آپ اٹھاؤ گے تو آپ پڑھ سکتے ہو باوجود. ایک وقت آنے والا ہے کہ قرآن کے صفحات تو باقی رہیں گے لیکن ان کے الفاظ کو اللہ اٹھا لے گا. ان کے الفاظ کو اللہ اٹھا لے گا. پڑھنا بھی چاہو تو نہیں پڑھ سکتے. آپ کو لگے گا کہ جی ہم چلتے ہیں تھوڑا 2-4 صفحہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن موقع آپ کو نہیں ملے گا. اور ایک وقت تو آنے والا ہے کہ سورج مخالف سے نکلنے لگے گا. سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب سے. جی سورج نکلتا ہے پورب سے. ایک زمانہ آئے گی پچھم سے نکلنے لگے. نہ آپ کی توبہ قبول ہوگی، نہ آپ کا اسلام قبول ہوگا، کچھ بھی قبول نہیں. کام ختم. اور وہ گھڑی متعین نہیں کب ہوگی. ہو سکتا ہے کل نہ نکلے، ہو سکتا ہے کل جہاں سے نکلنے کا اس کی جگہ ہے وہاں سے کل ہی سورج نہ نکلے، آج ہی ڈوبے اور واپس نہ جائے. اس سے پہلے کہ آدمی کو توبہ کر لینا چاہیے. توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے. اچھا آدمی سوچتا ہے کہ بہت سے لوگ کہہ دیتے کہ کیا صدقہ کر رہے ہو، نماز تو پڑھتے ہی نہیں، صدقہ کرنے کیا ضرورت. جھوٹ بھی بولتے ہو، صدقہ بھی کرتے ہو. نہیں، جو نیکیاں کرتے اس کو مت چھوڑو، اور جو گناہ کرتے اس کو چھوڑنے کی فکر کریں. یہ نہیں کہ ہم گنہگار تو کچھ بھی نہیں کریں. شراب پیتے ہیں تو صدقہ نہیں دیں گے، شراب پیتے ہیں تو کسی کو گالی بھی دیں گے، ماریں گے بھی، چوری بھی کریں گے، ڈکیتی بھی کریں گے، ستائیں گے بھی لوگوں کو. نہیں، نیکیوں کے سارے دروازے بند نہیں کرنے ہیں. نیکیوں کا اگر ہمیں ایک بھی دروازہ کھلا رکھا ہوگا تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ ہماری مغفرت کر دے گا اور ہم کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا موقع بھی دے گا. اس لیے نیکیوں کے سارے دروازے بند نہیں کرنا چاہیے. کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے جڑ کر کے ہم اپنی زندگی کو ترتیب سے گزاریں. آج کیا ہے، صبح اٹھے، ناشتہ کیے نہیں کیے، باہر چلے گئے، پڑھی ظہر نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت ہوئی کہ نہیں، بس زندگی گزر رہی ہے ایک بے ترتیبی سے گزر رہی ہے. جیسے گائے بھینس ہمارے یہاں اٹھتی ہے تو پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ارے بھینس ہمارے یہاں جب صبح بیدار ہوتی ہے تو وضو اور غسل کر کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے. اور بکریاں سب سے پہلے ذکر اللہ ہمیں جی مفتی صاحب آئے چلے ذکر کی مجلس لگی. ہم مرغی اپنے دروے سے جب نکلتی ہے سب سے پہلے قرآن شریف کی طرف آتی ہے، قرآن تلاوت کر کے چلیں گے، نہیں تو مدرسے میں پٹائی ہو جائے گی. ایسا ہے کیا؟ نہیں، ان کی ایک الگ زندگی ہو. مکلف اللہ نے نہیں بنایا قرآن کی تلاوت کا، زکات دینے کا اور نماز پڑھنے کا، کچھ نہیں. وہ مکلف نہیں، پھر بھی وہ ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر کا انداز الگ. اور ہم انسان ہیں، اللہ نے مکلف بنایا ہے عبادت کا. ہم عبادت نہیں کرتے
تو بھینس اور بکریوں اور انسانوں میں فرق کیا بتا دو. جیسے بغیر غسل کیے ہوئے ایک بکری، ایک بھینس، ایک گائے، ایک اونٹ اپنے بال سے نکلتا ہے، ایسی مسلمانوں کی بھی حالت ہو رہی. بیوی سے صحبت کرتا ہے اسے نکل جاتا ہے داچی آتے کوئی پاگلوں کی طرح. کہیں گیا پیشاب لگی ہو بس کھڑا ہو گیا، اسی بیلوں کی طرح کھڑا ہو گیا پیشاب کی وجہ سے. نہا دھو کے بھی جاتا ہے سفر میں، راستے میں کھڑے ہو کے پیشاب کیا، 10-20 گرام اس کے پینٹ میں آیا، 10-20 گرام اس کے بدلوں میں ہوگا اور مسئلے کی وہی دور ہے. اور ہمیں سے بہت سے نوجوان جو یہ ٹائٹ پاجامہ پہنتے ہیں نا، جینس، آپ یہ ٹائٹ پاجامہ پہنتے ہو نا، اکثر بیشتر پاجامہ ناپاک رہتا ہے اور پتہ نہیں کیسے لوگ جاتے ہیں پیشاب پورا نکلا کہ نہیں نکلا، گھر سے باہر آ جاتے. پیشاب آپ کریے، پیشاب کرنے کے بعد تھوڑا رکیے. آپ وہاں ٹوٹی آپ دیکھیے نا، پانی کی ٹوٹی آپ جب چالو کرتے بند کر پانی فوراً بند ہو جاتا ہے، پیشاب قطرے آتے ہیں. پیشاب کی نلی کا بھی نظام ایسا ہی کچھ ہے. آپ جب پیشاب کرتے ہیں فوراً پیشاب آپ کر لیں گے، 2-4-6 قطرہ آپ کی پیشاب کی نالیوں میں برقرار رہتا ہے. آپ بیٹھیے اطمینان سے، 1-2 بار اٹھیے، بیٹھیے، ٹیشو پیپر لے لیجیے، گلوز لے لیجیے، تو پیشاب کا قطرہ باہر آ جاتا ہے. اب آپ پانی استعمال کریے اور استعمال کر کے باہر آ جائے. ہم میں سے بہت سے نوجوان جو ہے وہ جینس سے پہنتے ہیں، یہ نیچے کی جو رگیں ہیں نا یہ ٹائٹ ہو جاتی ہے. جب بیٹھتا ہے پیشاب کرنے کے لیے تو 80% پیشاب تو باہر آتا ہے اور جیسے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے تو پیشاب اپنے مرکز سے تھیلی سے چل جائے، وہ راستے میں رکا رہتا ہے. جیسے ہی آپ کھڑے ہو گئے 10 گرام آپ کے پیجامے میں آ گئے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت اسمارٹ ہو، کیلی بھی لگا کے نکلے ہو، بال میں جھاڑ کے کام کر کے نکلے، پاجامے میں 50 گرام آپ کے پیشاب پڑا. اس لیے پاجامہ تھوڑا لوز پہنا کریں، یا کم سے کم استنجا خانے میں اہتمام ہو کہ آپ اتار کے وہاں پہ کاٹ دیجیے پیشاب کریں. پیشاب کو پورا نکلنے دیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا پیشاب جب آپ کی نالیوں سے کبھی ڈاکٹر لوگ بھی ہو، ڈاکٹر تو نہیں، پیشاب کی نالی میں پیشاب جب رکتا ہے تو انفیکشن ہو جاتا ہے پیشاب کی نلی میں، کبھی پیشاب کی تھیلی میں ہو جاتا ہے. اس سے بڑی بیماری کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. بہت سے نوجوان کیا کرتے ہیں، اور آپ کو موبائل دیکھتے ہیں، گندی فلمیں اور تصویریں دیکھتے ہیں، اس میں قطرات آتے ہیں. اب اگر احترام نہیں ہو، صرف قطرہ آیا تو غسل واجب نہیں. اب بیچارہ سمجھ رہا ہے یار کہ پانی کے اندر پانی آ گیا، اب غسل فرض ہو گیا تو اب نماز کیسے پڑھیں؟ اب وہ تو آپ کا دیکھنا ہی حرام، گندی تصویریں دیکھنا ہی حرام. بہت سے نوجوان بہت بڑا رویہ ہے، جلدی شادی کرنا چاہیے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی. کئی 22 سال 23 سال ہم ان کی شادی کریں. ابھی جو حالات چل رہے ہیں 30 35 سال کے لوگ شادیاں کر رہے ہیں. پوری جوانی دوسرے موبائل میں برباد کر دی. اب جب 35 سال 35 سال میں شادی ہوگی، آگے گی رکے گی تھوڑی. اس لیے وقت پر شادیاں کریے. اور پیشاب کے مسائل، احتلام کے مسائل، موبائل دیکھتے ہوئے جو پانی کے قطرات آتے ہیں اس کے مسائل، آپ ڈاکٹر صاحب ہو، آپ مریض دیکھتے ہو، آپ کسی غیر محرم جس میں آپ کا ہاتھ مس کرے گا اس میں بھی ہو سکتا ہے پانی کی کچھ قطرات آ جائے. اس کے مسائل پوچھ کر کے آپ سیکھیے، نماز کو مت چھوڑیے. شریعت میں بہت ساری آسانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.